السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کیسے وفا پر یقین کر لیں، جو کہ تاریخ ہے اشرف افضل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 3۔ آیت کو ڈراپ کرنے کے لیے اس کے گھر کے باہر گاڑی کو بریک لگائی گئی۔ معاذ بھائی آپ تو اندر آتے ہی نہیں، وہ سے شکوہ کو نہ ہوئی۔ جب سے وہ اس کو پک اینڈ ڈراپ دے رہا تھا اس نے کبھی ان کے گھر کے اندر کا رخ نہیں کیا تھا۔ بس مصروفیت ہے نا، تمہیں ڈراپ کر کے میں گھر جا کر آرام کرتا ہوں، وہ سر کھچاتے ہوئے بولا۔ تو اس مصروفیت میں تو پھر میں آپ کو تنگ کر رہی ہوں نا؟ اسے پھر گلٹ محسوس ہوا۔ ارے نہیں، ایسا نہیں ہے، جواب برجستگی اختیار کیے ہوئے تھا۔ پھر آپ آج اندر بھی آئیں، آپ کو پتہ ہے ماما بابا بھی آپ کا کئی بار پوچھ چکے ہیں۔ تو تم ماموں ممانی کی بدولت کہہ رہی ہو؟ وہ اس کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ ہاں، کہہ تو میں ان کی وجہ سے ہی رہی ہوں، وہ بھی سچے انداز میں بولی، جس پر معاذ کا کھلتا چہرہ پل بھر میں مچھایا۔ انسان کو اتنا سچا بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ بدمزہ ہوا۔ انسان کو سچا اور کھرا ہی ہونا چاہیے تاکہ زندگی میں کبھی بھی وہ اپنے بولے جھوٹ کے باعث کسی عذاب میں نہ پھنس جائے۔ لگتا تو نہیں مجھے کہ تم کیمسٹری کے ٹیچر ہو، ایسے کوئی اردو کے فلسفے پیش کر رہی ہو۔ حقیقت بیان کر رہی ہوں معاذ بھائی۔ اس کی بات پر اس نے سر ہاں میں ہلایا۔ چلو اندر چلتے ہیں، ماموں ممانی سے مل لوں۔ بالکل چلیں۔ معاذ نے گاڑی گیٹ کے باہر ہی لاک کی۔ آیت نے چابی سے دروازہ کھولا تو وہ دونوں اندر بڑھے۔ اس نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی سلام کیا۔ صوفوں پر براجمان ان دونوں نے اس کے سلام کا بیک وقت جواب دیا۔ ان کے چہروں پر اس کو دیکھ کر خوشی در آئی تھی۔ اس نے دونوں سے پیار لیا اور ان کے سامنے والے صوفے پر براجمان ہو گیا۔ اتنے دنوں بعد یاد آئی ماموں کی، مصطفیٰ صاحب نے اپنے بھانجے سے شکوہ کیا۔ ماموں آپ کو یاد تو کرتا ہی ہوں، بس سوچا کہ ماما کے ساتھ آؤں گا۔ رخسانہ ٹھیک ہے برخوردار؟ انہوں نے اپنی بہن کے متعلق استفسار کیا۔ جی ماموں وہ ٹھیک ہیں، بس گھر کی مصروفیات کے چکر میں ادھر نہیں آ پاتی۔ وہ بھی تو آپ بھی تو نہیں آتے نا؟ معاذ کے بابا اور آیت کے بابا کی آپس میں کم ہی بنتی تھی، جس کے باعث ان کا ملنا جلنا کم تھا، مگر دونوں خاندانوں نے کبھی بھی اپنے بچوں کو اس فساد کا حصہ نہیں بنایا تھا، اور رخسانہ بیگم بھی اپنی مرضی سے اپنے بھائی کے گھر آتی جاتی تھی۔ بس بیٹا ریٹائرمنٹ کے بعد طبیعت ناساز رہنے لگی ہے، گاؤں جا کر زمینوں کی دیکھ بھال بھی دیکھنی ہوتی ہے۔ جب سے ملے ہیں گلے شکوے ہی دور نہیں ہو رہے آپ کے، تو بھائی موجودہ حال پر بھی بات کر لیں۔ ان کی اب تک کی گفتگو ملاحظہ کرتے اس نے منطق سے بھرپور جواب دیا۔ کب سے وہ گلے شکوے ہی کر رہے تھے۔ یہ بھی درست ہے، مصطفیٰ صاحب نے بیٹے کی بات پر اکتفا کیا۔ اچھا تو سناؤ، آفس ورک کیسا جا رہا ہے؟ اب کی بار مصطفیٰ صاحب نے موضوع تبدیل کیا۔ شکوے نکلے ہیں تو کام کاج شروع ہو گیا۔ آیت کو ان کی باتیں مزہ نہیں دے رہی تھی۔ تم بتا دو کزن کہ ہم کیا باتیں کریں؟ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس نے نہایت احتراماً اس سے پوچھا۔ آپ کی شادی کی بات کرتے ہیں نا؟ اس کی بات پر معاذ کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ صاحب کو بھی جھٹکا لگا۔ آیت مصطفیٰ صاحب کو اس کی بات مہذب نہیں محسوس ہوئی۔ بابا آپ پپو سے کہیں نا ان کی شادی کروا دیں، جب سے ہوش سنبھالا ہے کسی اپنے کی شادی میں شرکت نہیں کی، وہ حضرت آمیز لہجے میں گویا ہوئی۔ اور یہ حقیقت ہی تو تھی کہ آیت کی ماما اکلوتی ہونے کے باعث رشتوں کی کمی کا شکار تھی، اور اس کے بابا کی بھی بس ایک ہی بہن تھی جن کا اکلوتا بیٹا معاذ تھا۔ بیٹا جب انہیں مناسب رشتہ ملے گا وہ شادی کر دیں گی، تم فکر نہیں کرو۔ پر بابا یہ تسلی بھی تو دینا تاکہ میں شاپنگ شروع کروں۔ آخر کو ان کی بہن ہونے کے ناطے میں نے تو ڈھیر ساری شاپنگ کرنی ہے، وہ پرجوش لہجے میں بولی۔ کیوں برخوردار، بہن کی حسرت پوری نہیں کرو گے؟ مصطفیٰ صاحب اس منجمد وجود سے مخاطب ہوئے جو ابھی تک آیت کی باتوں پر سکتے میں تھا۔ معاذ، انہوں نے دوبارہ اسے پکارا۔ جی ماموں، وہ اکلایا۔ آیت کہہ تو ٹھیک ہی رہی ہے، اب تو گھر میں بہو آ جانی چاہیے، میری بہن کتنے عرصے سے سب سنبھال رہی ہے۔ جی، اسے تو ان کی کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو ابھی تک اسی بات پر شل تھا کہ آیت تو اس کو سگے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتی۔ معاذ بھائی اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو بتائیں نا، میں پھپھو سے سفارش کر دوں گی، پر میری ایک شرط ہے، بھابھی مجھے بھی پسند آنی چاہیے۔ جا چادر کو سر پر اوڑھے جس کے کناروں پر سلور رنگ کی لیس تھی، اس چادر کو نکھار دیا تھا۔ وہ چہکتی ہوئی اس سے گویا ہوئی، اور دوسری جانب وہ عجیب دوراہے پر آ چکا تھا، نہ اس کے گھر سے کوئی رشتہ لانے کو تیار تھا اور نہ وہ خود یہ بات کر سکتا تھا۔ ایک پل کو تو اس نے سوچا کہ آیت کو اپنے احساسات کے بارے میں آگاہ کر دے، مگر پھر ٹھہر گیا۔ وہ کیسے ایک لڑکی سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتا جس کو بھائی کے علاوہ کسی رشتے سے دیکھتی ہی نہیں تھی۔ معاذ بھائی، اس نے اونچی آواز میں اسے پکارا تو وہ اپنے خیالوں کو جھٹکتا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اتنی دیر میں اس کی ممانی کچن سے جوس لے کر آ گئی۔ باہر بہت گرمی ہے اسی لیے میں فریش جوس لائی ہوں۔ جانتی ہوں تمہیں چائے پسند ہے، مگر اس موسم میں چائے کم پینی چاہیے۔
اس کی ممانی اس کو فریش جوس کا گلاس تھماتے ہوئے بولی۔ پسند؟ اس کی پسند کی کوئی اہمیت ہی تو نہیں رہ گئی تھی۔ اس نے گھونٹ گھونٹ اس مشروب کو اپنے حلق میں انڈیلا۔ تھوڑی دیر میں اس جوس کا ذائقہ اسے بھلا محسوس ہونے لگا۔ کچھ چیزوں سے انسان اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کے باعث دور رہتا ہے، مگر ان کے نزدیک آتے ہی وہ ان کا معترف ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد وہاں سے اٹھ گیا تھا، اپنے گھر کی راہ لی، مگر آج دل پر بوجھ کے ساتھ ساتھ ایک سکون بھی تھا کہ اس نے آیت کے مان کو توڑا نہیں تھا۔ ہرے بھرے اور لہلہاتے پھولوں، کیاریوں، پتوں اور گھاس سے مزین گرین بیلٹ، جس سے ایک سرمئی سڑک کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک سڑک کی صفائی ستھرائی کے لیے خاصی مہارت سے کام لیا گیا۔ اسی سے منسلک یہ ایک نفیس پرتاش مگر سادہ سا کلینک تھا، جس میں ایک مخصوص کمرہ تھا۔ وہی کمرہ جہاں عام کلینک کی طرح ڈاکٹر اپنے مریض سے اس کا حال احوال پوچھ کر اس کے مرض کی شناخت کرتے ہوئے اس کو دوا لکھ کر دیتے ہیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ یہاں پر آنے والے لوگوں کو سب کی مشکوک نگاہوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ حیرت ہے کہ اس جدید دور میں جب لوگ دوسروں کی زندگیوں سے خاصی وابستگی کے متحمل نہیں ہوتے، پھر بھی دوسروں کی زندگیوں کے کمزور پہلوؤں پر وار کرنا اپنا فرض زبل گردانتے ہیں۔ لوگوں کی شک بھری نگاہوں کی پرواہ کیے بنا وہ یہاں آیا جایا کرتا تھا۔ اپنے بابا کی وفات کے بعد اس نے اس جگہ کا رخ کیا تھا۔ ہاں، وہ مہینوں بعد یہاں آیا کرتا تھا، مگر یہاں سے ہو کر جانے کے بعد وہ کافی عرصہ سکون میں رہا کرتا تھا۔ اس کے خوابوں میں بھی کمی واقع ہو جاتی تھی۔ اس کا منتشر ذہن تھوڑا یکجا ہو جایا کرتا تھا اور سوچوں کے تلاطم سے باہر نکل کر وہ اپنی زندگی کو تھوڑا کھل کر جی لیا کرتا تھا۔ یہ ایک ماہر نفسیات کا کلینک تھا، وہی ماہر نفسیات جو سائیکو تھراپی کے عمل سے ذہنی اور جذباتی خرابیوں کی تشخیص، علاج اور روک تھام کرتے ہیں۔ یہ وہی ماہر نفسیات تھا جو اس روز جب وہ بچے کو ہسپتال داخل کروا رہا تھا اس سے بغل گیر ہوا تھا۔ یہ جنید کاظمی کا کلینک تھا۔ اسکن جینس پر گہرے نیلے رنگ کی شرٹ زیب تن کیے اس وقت وہ سولے کے سامنے والی راکنگ چیئر پر براجمان اسے باتوں میں مصروف تھا۔ چہرے پر ایک مدھم سی مسکراہٹ جو ایک ماہر نفسیات کا خاصہ ہوتا ہے، لہجے میں نرمی، دل میں احساس اور دماغ میں اس کے ٹھیک ہونے کا لائے عمل ترتیب دیتے وہ اس کی تھراپی کے عمل میں مصروف تھا۔ اس کے بابا، آپا اور اس کے علاوہ اگر کوئی سولے کی زندگی کے تلخ واقعے کا راز جانتا تھا تو وہ جنید تھا۔ جنید ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے بچپن کا دوست بھی تھا۔ اس نے اپنی حالت کے پیش نظر جب تھراپی کا سوچا تو اس کے ذہن میں ایک ہی قابل اعتماد شخص آیا جو اس معاملے میں اس کی مدد کر سکتا تھا۔ وہ اس کو ایک مریض کی طرح ڈیل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوست کی طرح سپورٹ بھی کرتا تھا، اور جو کام دوست کر سکتے ہیں وہ دنیا کا کوئی رشتہ سر انجام نہیں دے سکتا۔ جنید سے ملنے کے بعد اس کا ذہن کافی عرصے تک پرسکون ہو جایا کرتا تھا، مگر اب اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس مسئلے کا کوئی مستقل حل ہونا چاہیے۔ بیماری زیادہ دیر تک رہ جائے تو انسان کو بیمار رہنے کی عادت ہو جاتی ہے، پھر اسے اپنی تکلیف میں کمی محسوس ہوتی ہے، حالانکہ اس کی تکلیف جوں کی توں موجود ہوتی ہے۔ فرق بس اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ انسان اس بیماری کو کسی پیراسائٹ کی طرح اپنا لیتا ہے جو اس کی ساری توانائی چوس کر بھی اس کے جسم پر پورے دھڑلے سے قبضہ جمائے بیٹھا ہوتا ہے۔ لیکن وہ اس طویلی کی شناخت کر چکا تھا اور اسے اس سے نجات درکار تھی۔ آخر کب تک وہ اس ٹریٹمنٹ پر رہ سکتا تھا، اور وہ بھی اپنی فیملی سے مخفی رکھ کر، کیونکہ لوگوں کی تو اسے قطعاً پرواہ نہیں تھی، لیکن اگر اس کی فیملی کو علم ہو جاتا تو اس کے بھائی اسے اس بابت سوال ضرور کرتے اور ان کے سوالات کے جواب وہ نہیں دے سکتا تھا۔ اس کی آپا اس کے سمجھانے پر مان جاتی، مگر ایک ڈر سانپ کی طرح پن پھیلائے ہمیشہ ان میں موجود رہتا کہ اگر لوگ اس کو پاگل سمجھنے لگ گئے۔ زندگی کے کرب واقعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس نے اس تھراپی کو ضروری جانا تھا۔ ایسا نہیں کہ وہ نماز اور قرآن نہیں پڑھتا تھا یا ان سے سکون حاصل نہیں کرتا تھا، مگر اس کے ذہنی انتشار سے نجات کے لیے اسے میڈیکل چیک اپ کی ضرورت تھی، اور اسے اس میں کوئی قباحت بھی نہیں تھی۔ اپنی بہتری کے لیے وہ خود پر توجہ دینا چاہتا تھا تاکہ وہ بھی ایک نارمل زندگی جی سکے۔ ایسے لوگ نایاب ہوتے ہیں جو اپنی ذہنی حالت کو سنوارنے کے لیے خود پر محنت کرتے ہیں، ورنہ جسمانی حالت کی بہتری کے لیے سبھی کوشاں رہتے ہیں، کیے جانے بغیر کے سکون، راحت، مسرت اور چین حاصل کرنے کے لیے ظاہری نہیں باطنی طور پر خود کو بہتر بنانے اور نکھارنے کی ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ مؤذن نے مسحور کن عصر کی اذان دیتے ہوئے رب کے پیاروں کو اس کی جانب بلایا تھا۔ رب نے اس اذان میں ہی کامیابی کی بشارت سنا دی کہ جو لوگ فلاح کے متمنی ہیں وہ دوڑے چلے آئیں، مگر بہت سارے لوگ رب کی پکار کو نظر انداز کرتے ہوئے ازرا کاموں میں خوار ہوتے ہیں، لیکن چند خوش نصیب رب کی محبت میں سرشار اور اپنی فرائض کی پوری دل جمعی کے ساتھ نبھانے والے اس کے حضور پیش ہونے کی تیاریوں میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ مسلمان بہت محبت اور عقیدت سے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وہ بھی ان میں شامل تھی جو اپنے رب کے آگے پیش ہو کر خود کو پرسکون محسوس کرتے ہیں۔
جائے نماز کو سلیقے سے تہہ لگا کر اس کی جگہ پر رکھنے کے بعد چہرے کے گرد لپیٹی سفید چادر کے بل کو کھولتے وہ دھیمے قدموں سے چلتے عنایا کے قریب آئی جو اس کے مشترکہ بیڈ پر موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے سو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ سے فون پکڑ کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے وہ اس کے سر کے نیچے تکیہ درست کرنے لگی۔ یہ وقت عنایا کے سونے کا ہوتا تھا۔ اسکول سے آنے کے بعد کھانا کھا کر وہ اس کو محض 15 منٹ کے لیے گیم کھیلنے کی اجازت دیتی اور وہ جانتی تھی کہ ان 15 منٹوں میں وہ نیند کی وادیوں میں گم ہوگی۔ ٹیوشن وہ خود اس کو دیا کرتی تھی، اس کا ہوم ورک وہ خود کروایا کرتی۔ ریان اکیڈمی جاتا تھا، البتہ اس روز کے بعد جب وہ کیمسٹری کے بخیے ادھیڑنے کے لیے تیار تھا، اس مضمون کی ذمہ داری بھی آیت نے خود ہی لے لی تھی۔ وہ بہن بھائی کے معاملے میں بہت حساس تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، دنیا میں یہ چند رشتے ہی تو خوش کن ہوتے ہیں۔ ایسے مخلص اور محرم رشتے قدر کیے جانے کے قابل ہوتے ہیں۔ زندگی میں کبھی ان محرم رشتوں کو چھوڑ کر نامحرم کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے۔ جو تحفظ محرم رشتے دیتے ہیں وہ دنیا میں کوئی مخلص نہیں دے سکتا۔ وہ چل کر بیڈ کے دوسری جانب آئی اور فون آن کر کے سامنے کیا تو نگاہیں دنگ رہ گئیں۔ فون کی اسکرین پر صالح کی ویڈیو کھلی ہوئی تھی۔ وہ کیوں بھول گئی تھی یہ بات؟ اف آیت، عجیب حرکتیں ہیں تمہاری بھی، پتہ نہیں عنایا کیا سوچ رہی ہوگی۔ وہ کیا سوچے گی، وہ تو چھوٹی سی بچی ہے، لیکن اگر اس نے گھر میں ذکر کر دیا کہ میرے فون میں اس نے اپنے دوست کی ویڈیو دیکھی تو پوری بے وقوف ہو تم تو۔ اپنی عقل پر ماتم کرتے اس نے فون گیلری کو لاک لگایا، پتہ نہیں کیوں لیکن وہ اس ویڈیو کو چاہ کر بھی ڈیلیٹ نہیں کر سکی۔ لاک چیک کر کے اس نے دوبارہ ویڈیو آن کی۔ ابھی ایک لمحہ ہی ہوا تھا کہ اس کی ضمیر نے ملامت کی، وہ اس کے لیے ایک نامحرم تھا، وہ اتنی محبت سے اس کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے جھٹ ویڈیو بند کی اور فون بند کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ وہ ایک میچور لڑکی تھی جو صحیح غلط کے فرق سے بخوبی آشنا تھی۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ویڈیو ضرور بنائی تھی، مگر جب آج پہلی دفعہ اس کو دیکھنے لگی تو ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ بلا شبہ وہ ان لڑکیوں میں شامل تھی جو نامحرم کی طرف کشش محسوس کرنے کے باوجود ان سے رابطے استوار کرنے کی کوشش میں خود کو ہلکان نہیں کرتی۔ اس کے سر کی چیزیں بینڈیج کر دی گئی تھی۔ وقت پر ہسپتال لانے اور خون کو روکنے کا بروقت بندوبست کرنے کے باعث زیادہ نقصان بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک بار تسلی کرنے کے لیے بل کاؤنٹر پر آئی تو اس کی توقع کے عین مطابق وہ بل بھی دے چکا تھا۔ اس نے اس ڈاکٹر کو وہاں کھڑے دیکھا جس سے صالح بغلگیر ہوا تھا۔ اس کی شکل کچھ جانی پہچانی محسوس ہو رہی تھی۔ کاؤنٹر پر پتہ کر کے اس کو معلوم ہو گیا کہ وہ جنید کاظمی ہے، اس ہسپتال کا اکلوتا ماہر نفسیات۔ ایک لمحے کو اس کا ذہن عجیب بے چین سوچوں کے بھنور میں الجھا، مگر جھرجھری لیتے وہ مثبت سوچوں کو خود پر حاوی کرنے لگی۔ اس نے رکشہ کروایا اور احسن کو لے کر گھر آ گئی۔ گھر پر ارحا اور اس کی ماما نے احسن کی عیادت کی اور اس کو مالی مدد کی پیشکش کی جس کو وہ پورے وقار سے رد کر گئی۔ وہ ایک خوددار عورت تھی، کسی کے احسانات اس کی عزت نفس کو زیر زمین دفن کر سکتے تھے۔ وہ جب تک زندہ تھی کم از کم کسی سے احسان نہیں لینا چاہتی تھی۔ کھیل تو زندگی نے اس کے ساتھ بھی کھیلا تھا، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ اوائل میں وہ خود کو اس کھیل کی کھلاڑی سمجھ بیٹھی تھی اور یہ بھول بیٹھی کہ وقت کی کایا پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ تھکا ہوا گھر لوٹا اور اپنے قدموں کو کمرے کی جانب رواں کیا کہ لاؤنج میں موجود بھورے صوفے پر موجود سوٹڈ بوٹڈ شہروز نے اس کو پکارا۔ غالباً وہ ابھی آفس سے لوٹا تھا۔ صالح بھائی، بات سن لیں۔ اچھا۔ اس کی پکار کے جواب میں وہ سستی کو دور کرتے منہ پر ہاتھ پھیرتے اس کے سامنے موجود بھورے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ صالح سے 3 سال چھوٹا تھا، اس لیے پکارتے وقت عزت لہجے میں جھلک رہی تھی، اور یہ عزت صرف لہجے میں ہی نہیں دل کے کوشوں میں بھی موجود تھی۔ بالکل ٹھیک، تم بتاؤ۔ وہ گلے شکوے کرنے کا قائل نہیں تھا کہ میں اس لیے تمہارے گھر نہیں آتا کیونکہ تم نہیں آتے۔ وہ ہر انسان کو اس کی اسپیس میں جینے دینا چاہتا تھا اور اپنی اسپیس میں بھی کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ تو نوشین آپا کی ایموشنل بلیک میلنگ تھی جو وہ روبینہ سے منگنی پر تیار ہو گیا تھا۔ چند منٹ ان کی باتوں کا تبادلہ ہوتا رہا اور پھر شہروز کام کی بات پر آنے کے لیے چند لمحے ہونٹ کاٹتے ہوئے سوچنے لگا۔ کچھ کہنا ہے تمہیں؟ وہ اس کا بڑا بھائی تھا اور اس کی حرکتوں سے ہی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اسے کچھ کہنے کا متمنی ہے۔ جی بھائی، ہچکچاتے ہوئے حامی بھری۔ بتاؤ شاباش، وہ حوصلہ کن انداز میں گویا ہوا۔ بھائی، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ بالآخر زبان نے دل کی بات الفاظ کی صورت ڈھال دی۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ صالح اس سے بڑا ہے، پہلے اس کی شادی ہونی چاہیے، مگر اس وقت بھی صالح کی شادی سے صاف انکار پر اس نے گھر والوں کے سامنے اپنی پسند رکھی جس کو سب نے دل سے قبول کیا، اور اس کی شادی 1 برس پہلے ہو گئی۔ میرا نہیں خیال کہ تم اس بات سے لا علم ہو کہ مجھے اپنے نجی معاملات میں کسی کی مداخلت نہیں پسند۔ وہ سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا۔ شائستہ اور نوشین آپا سے وہ پیار سے ڈیل کرتا تھا، مگر یہ اس کا چھوٹا بھائی تھا جو یقیناً اس کے بہلانے سے بہل نہیں سکتا تھا، اس لیے اس کے ساتھ سختی کی ہی ضرورت تھی۔ سوری بھائی،
صالح کی شخصیت میں موجود رعب پہلے ہی اس کو بے خوف بنا دیتا تھا، اور جب وہ سختی سے بات کرتا تھا تو وہ سامنے والے کو بولنے کے لائق ہی نہیں چھوڑتا تھا۔ سوری کی بات نہیں شہروز، ہر انسان کو اس کی نجی زندگی کے معاملات میں مداخلت پسند نہیں ہوتی، اور جو لوگ دوسروں کو اپنی زندگی میں مداخلت کی اجازت دیتے ہیں وہ دن بدن اپنی ذات کی پرتیں ان پر عیاں کر دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ لوگ ان پر حاوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ بس لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خود کو ایک روبوٹ کی مانند پیش کرتے ہیں۔ نہ تو میں خود کو کسی کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، نہ ہی تمہیں یہ کہوں گا کہ تم ایسا کرو۔ کھلی کتاب کی مانند بن کر نہیں رہا کرتے، یہ بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کی باتیں، اس کا لہجہ ایسا تھا کہ شہروز کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ وہ اس کا کندھا تھپکتے اوپر کی جانب چلا گیا، پیچھے وہ گہری آہ بھر کر رہ گیا۔ سڑک پر بے مقصد گاڑی دوڑاتے وہ اس کی بات کو سرے سے فراموش کر چکا تھا کہ وہ تھکاوٹ کا شکار ہے۔ دل اور دماغ دو مختلف دلائل پیش کر رہے تھے، اور ان کا کھلا تضاد اس کو الجھائے دے رہا تھا۔ یہ منتشر سوچیں انسان کو کتنا تھکا دیتی ہیں۔ بائیں ہاتھ اسٹیئرنگ پر دھرے دائیں ہاتھ سے کنپٹی سہلاتے وہ مختلف سوچوں کے بھنور میں تھا۔ دل کہتا ہے کہ اقرار کر لے، اور دماغ کہتا کہ خاموش ہو جا۔ اسے کوئی ایسا فیصلہ لینا تھا جو اس کے دل اور دماغ دونوں کا مشترکہ ہوتا، جس سے وہ زندگی کے سب سے تکلیف دہ امر یعنی پچھتاوے کا شکار نہ ہوتا۔ ابھی اسے وقت درکار تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ ایک بہتر فیصلہ کر لینے والا ہے۔ اخبار کے سرورق پر نظر دوڑاتے ہوئے ان کی سوچ کسی اور ہی جانب کھنچتی چلی گئی۔ شگفتہ بیگم کمرے میں آئیں تو وہ اپنی سوچ سے ان کو بھی آگاہ کرنے لگے، کیونکہ جب معاملہ اولاد کا ہو تو ماں باپ دونوں ہی ان میں معاملہ فہمی دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اپنی اولاد کے لیے کوئی ماں باپ کبھی غلط فیصلہ نہیں لیتے، بظاہر وہ فیصلہ غلط بھی ہو تو اگر اس کو والدین کی سوچ پر پرکھیں تو انہوں نے اپنے تئیں بہترین فیصلہ لیا ہوتا ہے، اور اگر کبھی والدین کا غلط فیصلہ نکل آئے تو شکوک و شبہات میں نہیں جایا کرتے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ماس کا آیت کو پک اینڈ ڈراپ دینا نامناسب ہے؟ اخبار پر سے نظریں ہٹاتے مصطفیٰ صاحب نے پوچھا۔ وہ اپنے ذہن میں پنپنے والے سوال کو زبان سے ادا کر رہے تھے۔ نہیں، اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ دونوں کزنز ہیں، اور ماس ویسے بھی آیت کا بڑا بھائی ہے۔ شگفتہ بیگم کو اس بات سے کوئی قباحت محسوس نہ ہوئی تھی۔ مگر یہ بات ہم یا ماس کی فیملی جانتی ہے۔ دنیا والوں کے نزدیک تو وہ دونوں کزنز ہیں جو ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں، اور دونوں ہی کنوارے بھی ہیں۔ ایسے میں لوگ میری بیٹی کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں، یہ بات مجھے ہرگز گوارا نہیں۔ انہوں نے اپنے تئیں سمجھداری کی بات کی۔ یہ بات تو میرے ذہن میں آئی ہی نہیں۔ بیڈ پر بیٹھتے انہوں نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکتی، کیونکہ ہم ان دونوں کے رشتے سے بخوبی واقف ہیں۔ آیت کے لیے ماس اس کے بڑے بھائی کی جگہ ہے، اور یقیناً ماس کے لیے بھی وہ اس کی چھوٹی بہن ہے، لیکن ہمیں سمجھداری سے کام لینا ہوگا، کیونکہ ہمیں بھی اسی دنیا میں رہنا ہے۔ ہماری سوچ مثبت ہے تو ضروری نہیں کہ سب کی سوچ ایسی ہی ہو۔ اب کہ انہوں نے اخبار طے کرتے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ لیکن آپ کو ہیٹ اسٹروک کا مسئلہ ہے، اور ہمارے پاس گاڑی بھی نہیں، ایسے میں آپ کو کبھی بائک چلانے کا مشورہ نہیں دوں گی، اور آپ کی کمر کی تکلیف بھی بڑھ جاتی ہے، اس لیے فی الحال یہ ڈیوٹی ماس کو ہی کرنے دیں۔ لیکن آپ ایک کام کر سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ آپ اپنے جاننے والوں کو کہہ کر آیت کے لیے کسی سواری کا انتظام کروا دیں، اور اگر انتظام نہیں ہوتا تو یہ گرمی کے 2 ماہ نکال لیں، پھر سردیوں میں آپ خود آیت کو پک اینڈ ڈراپ دے دینا۔ آیت کے معاملے میں وہ ہمیشہ بہت محتاط رہے تھے۔ بہت مشکل سے انہیں ایک قابل اعتماد وین والا ملا تھا جو ہر روز کی بنا پر اس کو دیر کروا دیتا تھا، اور کالج سے بار بار وارننگ ملنے پر آخر اس کو خیر آباد کہنا پڑا۔ میں نے یہ بات کی ہوئی ہے، بس جلد از جلد کوئی بااعتماد سواری مل جائے۔ انشاءاللہ، آپ فکر نہیں کریں، وہ تسلی آمیز لہجے میں گویا ہوں۔ انشاءاللہ۔ اندر ہی اندر ان کا دل مختلف اندیشوں میں گھرا تھا، مگر وہ تمام معاملات اللہ کے سپرد کرتے اب قدرے پرسکون ہو گئے، اور جو معاملات اللہ کے سپرد کر دیے جائیں اور پھر ان میں یقین کی مہر بھی ثبت کرنا ہوتی ہے۔ وسیع و عریض، پرتعش، شاندار اور فن تعمیر کی اعلیٰ مثال، یہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی تھی جس کے بڑے بڑے ہرے بھرے درختوں، دلکش پھولوں، سبز گھاس اور مہارت سے کی گئی باغبانی سے مزین گراؤنڈ میں سے ایک میں وہ کینوس پر برش سے نقش و نگار بنانے میں مصروف تھی۔ اس عمل کو کرتے اس میں کھوئی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے اس کی مومی ہاتھ میں موجود پینٹ برش قدرت کے جاذب نظر طلوع شمس کے منظر کو کینوس پر اتار رہا تھا۔ آخری ٹچ دینے کے بعد اس نے ایک ستائشی نظر اپنی پینٹنگ پر ڈالی جو یقیناً ایک شاہکار دکھ رہی تھی۔ اس کے روشن چہرے پر ایک خوبصورت مسکان در آئی۔ اس کی پینٹنگ پرفیکٹ دکھائی دے رہی تھی، اور آخر کیوں نہ دکھتی کہ پینٹنگ کی دیوانی وجیہہ نے پورے دل سے بنائی تھی۔ تسلی کر لینے کے بعد اس نے اپنے فون میں موجود یونیورسٹی کی دوستوں کا واٹس ایپ گروپ کھول کر ان کو اپنی لوکیشن سے آگاہ کیا۔ اسے پینٹنگ کے دوران کسی کی بھی مداخلت پسند نہیں تھی،
اس لیے وہ اس وقت تنہا ہی یونیورسٹی کے اس گراؤنڈ میں موجود تھی، جہاں وقفے وقفے سے صرف اکا دکا طلبہ کا ہی گزر ہو رہا تھا۔ ویسے بھی اب اس کی کلاس کا وقت ہو چکا تھا، اسے اپنی کلاس میں بھی جانا تھا۔ وہ سوشیالوجی کی اسٹوڈنٹ تھی، لیکن پینٹنگ اس کا شوق تھا، جس کو اس نے باقاعدہ ایک ماہر استاد سے سیکھا تھا، اور اب وہ بہت اچھی مصور بن چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں اس کی دوستوں کا گروپ اس گراؤنڈ میں آ گیا تھا، بھاگتے ہوئے اس کی پینٹنگ کی جانب گیا۔ اس کی پینٹنگ کو دیکھتے انہوں نے ٹھنڈی آہیں بھری۔ جیا یار، چھوڑو سوشیالوجی جیسا بورنگ سبجیکٹ، تم تو اعلیٰ پائی کی مصور بن چکی ہو۔ وہ اس کا بنایا ہوا شاہکار اپنی آنکھوں میں سموتے اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابیں ملا رہی تھی، جس پر اس نے گردن کو خم دے کر خراج وصول کی۔ ٹیلنٹ کا پڑھائی سے کیا تعلق، ہر چیز کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ وہ سمجھداری سے بولی، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو۔ اچھا، اب اس پینٹنگ کو ڈرائیور کے ہاتھ جلد ہی بھیجو، یہ نہ ہو کہ یہاں خراب ہو جائے۔ ایک دوست نے اس کی حساسیت کے پیش نظر اس کو مشورے سے نوازا تھا۔ ہاں ہاں، اسی لیے آج میں ڈرائیور انکل کے ساتھ آئی تھی کہ تاکہ پینٹنگ کر بھجوا دوں۔ اس نے محتاط ہو کر سوچا، لو یہ تو کمال ہو گیا۔ اس نے پینٹنگ کو اٹھایا اور یونیورسٹی کی پارکنگ میں قدم قدم چلتی آئی تھی۔ راستے سے گزرتے اسٹوڈنٹ اس کی پینٹنگ دیکھ کر ستائشی انداز میں مسکرا دیے، اور لوگوں کی آنکھوں میں بھی یہ ستائش دیکھنا بے حد پسند تھا۔ چہرے سے مسکراہٹ جدا نہ ہو رہی تھی۔ پھر اس نے ڈرائیور کو ضروری ہدایات دیتے ہوئے پینٹنگ اس کے حوالے کی اور واپس اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب چل پڑی۔ کلاس میں پہنچی تو اس کی ایک دوست اس کی نوٹ بک تھامے اس میں محو دکھائی دی۔ اس کو دیکھتے اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ سمٹی اور اس کی جگہ خفگی در آئی۔ اس نے دوست کے ہاتھ سے اپنی نوٹ بک کھینچنے والے انداز میں چپٹی، جس پر وہ گھبراہٹ کے مارے ہلکے سے چیخ مار گئی۔ شرم نہیں آتی جیا؟ میں ڈر گئی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تحریم کا سانس معمول سے تیز چلا۔ تمہیں شرم نہیں آتی میری اسکیچنگ بک میری مرضی کے بغیر دیکھتے ہوئے؟ اسے سخت چڑ تھی کہ اس کی چیز کو کوئی اور اس کی اجازت کے بغیر چھوئے۔ ایسا بھی کیا ہے اس میں جو تم چھپا رہی ہو؟ اس کی بات سے وجیہہ کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے ابھی وہ تصویر نہیں دیکھی، ورنہ اس کا رد عمل مختلف ہوتا۔ اس کے دل کے نہا خانوں میں بے اختیار تسلی بھری۔ ایک سکون کا سانس بھرتے ہوئے وہ واپس اس سے مخاطب ہوئی۔ کیا ہونا ہے اس میں، ذرا بتانا ذرا۔ وہ پیشانی پر بل ڈالے ذرا تیز آواز میں مخاطب ہوئی، اپنی چوری پکڑی جانے کے ڈر سے آزاد اور نڈر دکھ رہی تھی۔ کوئی تو ہوگا۔ اس نے ہوا میں تیر چلایا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وجیہہ کا پارا چڑھا۔ ارے جیا، مذاق کر رہی ہے تحریم، کیا تم جانتی نہیں ہو؟ پرسکون ہو جاؤ۔ پاس موجود ربیہ نے اس کو آرام دہ کرنا چاہا۔ یار تم مذاق کیوں نہیں برداشت کرتی؟ تحریم نے اس کے سخت رد عمل پر اچنبھے سے پوچھا۔ بس نہیں پسند مجھے مذاق۔ ایک پرسوز تکلیف دہ یاد نے اس کے گرد گھیرا باندھا، اس کو شکنجے میں پھانسنا چاہا۔ اچھا میں سرنڈر کر رہی ہوں۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اتنی دیر میں کلاس میں یہ خبر گردش کر گئی کہ آج سر چھٹی پر ہیں، جس کے باعث ان کا لیکچر فری ہو گیا۔ وہ بیگ کو کاندھوں پر ڈالتے اور ہاتھ میں اسکیچنگ بک تھامے کلاس سے باہر آ گئی، جاتے وقت یہ کہنا نہیں بھولی کہ اسے فی الحال اکیلے رہنا ہے۔ کسی نے اعتراض نہ کیا کیونکہ جانتی تھیں اسے اپنی ماما کی یاد آ رہی ہوگی، جو 4 برس قبل اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ وجیہہ جیسی حساس لڑکی اس دن کے بعد مزید حساس ہو چلی تھی۔ بعض اوقات تو وہ ایسی بات پر ناراض ہو جایا کرتی جو بالکل بھی ناراضگی والی نہ ہوتی، اور کبھی کبھار تو وہ بڑی سے بڑی بات پر بھی اس کو ہنس کر ٹال دیتی۔ ڈپارٹمنٹ کے ایک خاموش حصے میں آ کر اس نے بیگ زمین پر رکھا اور خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ آنسو کا ایک قطرہ اس کے سبھی چہرے پر پھسل گیا تھا۔ بے دہانی میں اس نے اسکیچ بک کھولی تو وہ چہرہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ وہ چہرہ اس شخص کا تھا جسے اس نے بچپن سے چاہا تھا، کیونکہ ہمیشہ سے اس نے سب سے یہی سنا تھا کہ یہ شخص اس کے ساتھ منسوب ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ وہ شخص یہ بات جانتا بھی ہے یا نہیں، مگر اس نے بچپن سے اس کے علاوہ کسی کو نہیں سوچا تھا۔ معاذ، وہ اسکیچ بک پر موجود اس کے اسکیچ سے مخاطب ہوئی تھی، اور پھر کئی لمحے اسکیچ کو دیکھتی رہی۔ اپنی ماما کی یاد آنے پر اس کی آنکھ سے بہنے والا آنسو بھی اس کی اس شخص سے محبت دیکھ کر دھڑک کر رہ گیا تھا۔ یہ لڑکی دیوانی تھی معاذ کی، اور وہ بھی آج سے نہیں، بچپن سے۔ سورج کے غروب ہونے کے وقت جب روشن کرنیں مان پڑ کر نارنجی رنگ میں ڈھلتے وسیع آسمان کو ایک دل فریب منظر عطا کرتی ہیں، جس کے دیوانے اس منظر کو دیکھنے کے لیے اپنے کاموں کو چھوڑ کر قدرت کے حسین منظر میں ڈوب کر اپنی اداسیوں کو بھول جاتے ہیں۔ ایسے ہی وقت میں وہ چند یونیورسٹیوں کا میرٹ چیک کر رہا تھا۔ ابھی فی الحال اس نے پی ایچ ڈی کا ارادہ ملتوی کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ یونیورسٹیوں کے میرٹ اور داخلوں پر نظر کر رہا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ سے اپنا کام کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک اس کو مدھم سی بارش کی آواز سنائی دی۔ لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر چلتے اس کے ہاتھ رکے تھے۔ وہ لیپ ٹاپ کو ٹیبل پر چھوڑے راکنگ چیئر سے اٹھا، سلیپرز میں موجود بھاری قدموں کو دھیمے انداز میں اٹھاتے وہ کھڑکی تک آیا۔ کھڑکی پر موجود رولر بلائنڈز کو ہٹاتے وہ باہر موجود منظر کی جانب متوجہ ہوا۔
آسمان سے پانی کی بوندیں بارش کا نام لیے زمین پر برس رہی تھیں۔ اس منظر نے اسے کچھ نرم سا احساس دلایا تھا۔ اس کا ذہن ماضی کی ایک حسین یاد میں کھو گیا۔ ماما، آپ کو بارش اتنی کیوں پسند ہے؟ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو بارش کی بوندوں کو ہاتھ میں لیے اچھالتا دیکھ کر اسے پوچھ رہا تھا، جو اس کی بات پر وہ بوندیں اس کے خوبصورت چہرے پر اچھال گئی تھیں۔ بتاؤں؟ وہ شرارتی انداز میں گویا ہوئی۔ مغرب کا وقت تھا اور رمجھم کرتی بارش اس کے گھر کی چھت کو تر کر چکی تھی، اسی لیے ہارن کی آواز آئی۔ اس لیے وہ چہکتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب ماما؟ وہ معصوم بچہ اپنی ماما کی بات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ تمہارے بابا بارش والے دن گھر جلدی آ جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ اس کا ہاتھ تھامے نیچے چلی آئی تھی، جہاں منصور صاحب چھتری کو فولڈ کر رہے تھے۔ ان کو سیڑھیوں سے نیچے آتا دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کیا حال ہیں جناب کے؟ وہ شرارتی انداز میں بولتے ہوئے ان کے پاس آئیں۔ ان کے انداز میں فاتحانہ پن کے ساتھ فکر بھی شامل تھی، اور مقابل سے یہ بات پوشیدہ نہ تھی۔ کیا حال ہو سکتے ہیں؟ وہ اپنے نیم بھیگے بالوں کو دیکھتے ہوئے بولے۔ ہاں تو جناب، میں نے کہا تھا نا کہ آج نہ جائیں، موسم خراب ہے۔ انہوں نے دوپہر میں کہی اپنی بات یاد دلانی چاہی۔ صحیح کہہ رہی ہیں بیگم آپ کی بات مان لینی چاہیے تھی بندے کو۔ وہ سرنڈر کرتے ہوئے بولے۔ اپنی محبوب بیوی کو ہمیشہ اہمیت دینے والے وہ بلا شبہ ایک باکمال شوہر تھے۔ آپ فریش ہو جائیں جلدی سے، میں آپ کی من پسند الائچی والی کڑک چائے بناتی ہوں۔ وہ کچن کی جانب گئیں تو منصور صاحب صالح کی جانب متوجہ ہوئے۔ میری جان، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ صالح کو خود کو تکتا پا کر وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ کر دوزانہ ہو کر بیٹھے۔ بابا، مجھے ماما کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ 8 سال کا بچہ اپنی ماں کی بات کا مطلب اخذ کرنے سے قاصر ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ کیا کہہ دیا ہے ماما نے آپ کو؟ اس کے دائیں گال کو چومتے انہوں نے استفسار کیا۔ میں نے پوچھا انہیں بارش کیوں پسند ہے، تو کہتی ہیں کہ اس دن آپ جلدی آ جاتے ہیں۔ بھلا بارش کا آپ سے کیا تعلق؟ اس کی معصومیت سے کہی جانے والی بات پر منصور صاحب کا قہقہ بلا ساختہ تھا۔ کیوں بیگم صاحبہ، محبت میں مجھے مات دیں گی؟ وہ اونچی آواز میں بولے کہ کچن میں موجود اس وجود کی ہنسی کی آواز نے ان کے دل کو سکون سے بھرا۔ چائے کا کپ تھامے وہ کچن سے باہر نکلی۔ آپ کی محبت کی مثال نہیں منصور۔ چائے کو ٹیبل پر رکھتے وہ بھی صالح کے پاس دوزانہ ہو کر بیٹھ گئیں۔ ماما بابا ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں میری جان۔ وہ اس کے بائیں گال کو چومتے ہوئے محبت سے بولی، ساتھ ہی ایک محبت بھری نظر منصور پر ڈالی، جو ان سے چند انچ کے فاصلے پر انہی کی طرح دوزانوں اپنے بیٹے کے پاس بیٹھے تھے۔ مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ اس معصوم کو اپنی فکر پڑ گئی۔ آپ ہم دونوں کی جان ہو۔ ان دونوں نے اس کے گرد حصار باندھتے ہوئے اسے اپنی چھاؤں میں چھپا لیا۔ ایک لمحے کو اسے یہ حصار اپنے گرد محسوس ہوا، دوسرے ہی لمحے منظر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ وہ ایک پل میں آسمان سے زمین پر آیا۔ اس کا دل شدت سے اس وقت میں جانے کو چاہا۔ اس کی آنکھوں کے کونے نم ہو گئے، یوں جیسے ان بوندوں نے اس کے چہرے کو چھو کر تر کر دیا ہو۔ اور کون کہتا ہے کہ ماضی کی صرف تلخ یادیں ہی رلانے کا باعث بنتی ہیں؟ ماضی کی حسین یادیں جب یہ احساس دلائے کہ انسان اس وقت میں دوبارہ نہیں جا سکتا، انسان اس وقت میں دوبارہ نہیں جا سکتا، تو اسے تکلیف دے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا دل بھی اس وقت اسی تکلیف سے ہمکنار ہو رہا تھا۔ شام میں جب دور کہیں پرندوں کے غول نیلے آسمان پر قطار در قطار رقص کرتے دکھائی دے رہے تھے، اس وقت وہ ریان کو کیمسٹری کا ٹاپک سمجھا کر فارغ ہوئی۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتا اکیڈمی روانہ ہو گیا تھا تو وہ انایا کو کتاب تھماتے پڑھنے بیٹھ گئی تھی۔ انایا کو ہوم ورک دے کر اس نے کچن کی خبر لینا چاہی۔ آج اس کا کچھ پکانے کا دل چاہ رہا تھا۔ ویسے وہ کوکنگ میں خاص مہارت نہیں رکھتی تھی، نہ ہی اسے کوکنگ سے کوئی شغف تھا، مگر اپنے پسند کے چند پکوان اس نے سیکھ رکھے تھے۔ آج اس کا براؤنیز بنانے کا ارادہ تھا، تو وہ اپنے کمرے سے کچن میں چلی آئی۔ شگفتہ بیگم نے ابھی شام کا کھانا بنانا تھا، اس لیے کچن اس وقت خالی تھا۔ بالوں کو جوڑے کی شکل دیتے، دوپٹے کو سر پر سلیقے سے لیتے، وہ خانوں سے سامان نکالنے لگی۔ اس کی ماما نے اس کو یہی سکھایا کہ کچن میں کھانا بناتے وقت بھی دوپٹہ اوڑھے رکھنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ کھانا بناتے وقت انسان اگر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے تو عبادت بھی ہو جاتی ہے اور کھانے کا ذائقہ بھی لذت سے بھر جاتا ہے۔ آیت کو بھی یہی عادت تھی، کچھ بھی پکانا ہو وہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھا کرتی تھی۔ براؤنیز کو بیک کرنے کے لیے اوون میں رکھنے کے بعد وہ واپس کمرے میں آئی تاکہ انایا کو اگلا کام کروا دے، مگر یہ کیا، وہ تو نوٹ بک پر سر رکھ کے خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ اس کو سوتا دیکھ کر آیت کو افسوس ہوا۔ اف، چھوٹے چھوٹے بچوں پر پڑھائی کا اتنا بوجھ۔ اس کا بس چلتا تو چھوٹے بچوں کو صرف ایک کتاب ہی پڑھاتی اور باقی خود ان کی تربیت پر دھیان دیتی، مگر خیر فی الحال یہ اس کے اختیار میں تو نہیں تھا۔ اب وہ وزیر تعلیم ہونے سے تو رہی۔ سر جھٹکتے وہ انایا کے پاس آئی تاکہ اس کو بیڈ پر سلا دے۔ اس نے انایا کو اٹھایا تو اس کے ہاتھ سے کچھ نیچے زمین پر جا گرا۔ اس کو بیڈ پر صحیح سے لٹا کر اس نے زمین پر موجود شے کو دیکھا تو چہرے کو مسکان نے زینت بخشی۔
नीचे झुककर उसने वो चीज़ उठाई। उसके सर पर मौजूद दुपट्टा कंधों पर झूल गया था। घुंघराले बालों की चंद लटें उसके चेहरे को छूने लगी। गालों पर मौजूद कणों ने आश्कार होकर उसके हुस्न को चार चांद लगा दिए। ये खूबसूरत, नफीस और छोटा सा भूरी लकड़ी का घर था, जिसकी छत आम छतों की तरह नहीं थी। तिरछी छत के नीचे एक सुराख था, जो रोशनदान की नुमाइंदगी के तौर पर बनाया गया था। लकड़ी की बनी रविश पर दूसरे रंग की लकड़ी से दरवाजे के ऐन सामने फर्श पर एक मैट बनाया गया था। दरवाजे से मल्लिका रास्ते से चंद सेंटीमीटर के फासले पर सीढ़ियां बनी हुई थीं, जिनकी साइड पर लकड़ी की ही बाड़ लगाई गई थी। वो इस घर को महविद से देखती जा रही थी। ये घर किसी सादा इंसान के ख्वाब की अक्कासी कर रहा था। इसके एक हिस्से को देखते वो उसके मालिक की सोच को परखने की कोशिश में मगन थी। ये घर उसके मालिक की तरह सादा मगर बेहद हसीन था। उसे सौले की पसंद से पसंदीदगी हुई। ये कीचेन अपने मालिक की तरह बहुत नायाब थी, यूं जैसे खास तौर पर बनवाई गई हो। वो इस मालिक की शख्सियत से मुतासिर क्यों ना होती। आखिर वो था ही ऐसा, मगर शर्त ये थी कि देखने वाले की आंख आय जैसी हो। इसके हाथ इस घर के एक एक नक्श को अपनी पोरों पर छूने लगे। इसका दिल चाहा कि इस घर को अपने पास ही रख ले, मगर फिर दिल में आया कि ये अनाया को इतना पसंद आया था कि वो सौले के पास इसको लेने पहुंच गई। अभी कीचेन उसके हाथ में थी कि अनाया की आवाज़ पर वो सोचों के समंदर से बाहर आई। आपा, ये कितना प्यारा है ना। वो गालिबन इस कीचेन को उसके हाथ में पकड़ा देख चुकी थी। हाँ आपा की जान, ये सच में बहुत प्यारा है। वो उसके काल खींचते मुसरत से बोली। आपा, आपको पता है बिग ब्रदर भी बहुत प्यारे हैं। आयत ने नासमझी से उसको देखा। कौन से बिग ब्रदर? इसे तो याद ही नहीं पड़ता कि अनाया ने किसी को बिग ब्रदर कहकर मुखातिब किया हो। वो जिनका घर है ये, उसने कीचेन की तरफ इशारा करते उसको बताया। तुम सौले की बात कर रही हो? कितना खूबसूरत था ना अपनी ज़ुबान से उसका नाम लेना। आयत ने दिल ही दिल में सोचा। आपा, आपको उनका नाम कैसे पता चला? वो कम फहमी से उसके चेहरे को देख रही थी, जो उसकी बात पर उतार चढ़ाव का शिकार हुआ। वो मुझे इनकी बहन ने बताया था। वो इकलाते लहजे पर काबू पाते उसने शाइस्तगी से उधर पेश किया। अब वो उसे क्या बताती कि सिर्फ नाम ही नहीं, उसे तो सौरे मंसूर की ज़ात ही हिफ्ज होती जा रही थी। आपा, आप काम चेक करने आई हैं ना? इसे अचानक ही होमवर्क याद आया। हाँ, लेकिन आप सो गई थी तो मैंने आपको तंग नहीं किया। आप भी बहुत प्यारी हैं आपा। वो अपनी आपा के गले में लग वो अपने आपा के गले लगते हुए बोली। भाई, भी से क्या मतलब है तुम्हारा? और कौन है प्यारा? उसने मसनूई संजीदगी से पूछा। बिग ब्रदर आपा। उसके जवाब पर वो सुर्ख हुई। आयत, यह माइक्रोवेव में क्या रखा है? मुझे लग रहा है जो भी है जलने वाला है। किचन से आई शगुफ्ता बेगम की आवाज़ पर वो हड़बड़ाते हुए किचन की जानिब भागी। उसकी ब्राउनीज का क्या हशर होने वाला था, ये सोचकर ही उसे झुरझुरी आ रही थी। मगर सच शुक्र कि उसकी दिल से बनाई गई ब्राउनीज महफूज रही थीं। सही कहती थीं उसकी अम्मा, अल्लाह का जिक्र बड़ी बड़ी आफतों से भी महफूज रखता है। इसका जहन बहुत सारी धुंधली यादों को असल में ढालने की कोशिश में हलकान हो रहा था, और बहुत सारी बुरी यादों को दिमाग से मिटाने की तगदो में खुद को मुसलसल हलकान किए हुए था। सारी यादें गड़बड़ होकर उसके जहन के साथ उसके दिल की अजियत में इजाफा कर रही थीं। जिंदगी ने उसे किस मकाम पर ला खड़ा किया था? जिस इंसान को देखने के लिए उसकी आंखें तरस गई थीं, इसको ज़्यादा देर देखने के लिए उसके पास कोई उज़र भी मौजूद नहीं था। वो इस तरह इस मझधार में फंसी थी कि ना तो उसे मिलने की हिम्मत थी, और अगर मिल लेती तो उसका रद्दअमल देखने का हौसला उसमें मौजूद नहीं था। सौले, दिल ने जिस नाम को बरसों से पुकारा था, जुबान ने भी उसका साथ दिया था। नाम तो इसको और भी अजीज थे, मगर ये नाम उसे सबसे प्यारा था। वो कॉलेज के लिए तैयार होकर नीचे डाइनिंग पर आया। सबको सलाम करके वो अपनी मखसूस नशिस्त पर विराजमान हुआ। बेटा, कैसा जा रहा है कॉलेज? वो उसके बड़े भाई जवाद थे, जो उम्र में तो उससे 4 साल बड़े थे, मगर उनके लिए सौले उनकी औलाद की मानंद था। शाइस्ता भाभी के नर्म रवैये के पीछे एक वजह ये भी शामिल थी कि वो उनके अजीज शौहर को बेहद ज़्यादा अजीज था। बहुत अच्छा जा रहा है भाई। कप में चाय उंडेलते वो हशाश बशाश लहजे में गोया हुआ, और हॉटपॉट से एक पराठा आधा तोड़कर प्लेट में रखते खाना शुरू किया। शाइस्ता, आज इसको पराठे लाकर देना। इस बात पर चाय का घूंट उसके हलक में अटका। खुदा का खौफ कर लें भाई, मैं 2 पराठे कैसे खाऊंगा? 2 पराठों के नाम से ही उसने झुरझुरी ली। तुम्हारी खुराक तुम्हारी उम्र के हिसाब से बहुत कम है सौले, इसलिए बहस नहीं। वो उसकी तवज्जो उसकी सेहत की जानिब करवाना चाहते थे। माओ की तरह उन्हें अपना भाई भी बहुत कमज़ोर लग रहा था। हालांकि सौले के हिसाब से उसकी सेहत और जिसामत बिल्कुल फिट थी। ये ज्यादती है भाई, वो मुंह बसौड़ते हुए बोला, जिस पर जवाद के साथ साथ किचन से बाहर आती शाइस्ता का भी कहका बुलंद हुआ। तुमसे ज़्यादा तो ये मेरा छोटा खा लेता है, शाइस्ता ने टोक दिया।
ان کا چھوٹا بیٹا حاشر بآسانی 1.5 سے 2 پراٹھے کھا جایا کرتا تھا۔ ہاں تو اس کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ اسے 2 پراٹھے کھانا کسی طور منظور نہیں تھا۔ یہ سزا نہیں ہے، خود تو اپنی صحت کا خیال نہیں ہے اور دوسروں کو رکھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ بھائی، آپ کو ہر چیز کی اجازت ہے۔ اس بات پر ان کے دل میں پھانس لگی۔ وہ آج بھی اپنی فیملی کے لیے وہ چھوٹا سا صالح تھا جسے اپنی پرفیکٹ فیملی سے بے حد محبت تھی۔ اسے اپنی آئیڈیل فیملی پر ناز تھا۔ خدا تمہیں ڈھیروں خوشیاں دے میرے پیارے بھائی۔ یہ دعا شائستہ نے دی۔ وہ ان کے لیے دیور سے زیادہ بھائی تھا جسے ان کا مان رکھنا آتا تھا۔ ایسی دعا شہروز کو بھی دیتی ہیں کیا بھابھی؟ وہ ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کی نیت سے شرارتی انداز میں بولا۔ اس بیچارے کو تو میں حفاظت کی دعا دیتی ہوں، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ چلیں اب مجھے بھی حفاظت کی دعا دیں کیونکہ میں تو چلا، وہ بھی آدھا پراٹھا کھا کر۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک لمحے میں وہاں سے فراری اختیار کی، جس پر چند پل تو انہیں سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا، اور پھر ان کی ہنسی کے فوارے پھوٹے۔ اللہ تمہارے دکھوں کو خوشیوں میں تبدیل کر دے۔ جواد کے دل نے اس کے لیے شدت سے دعا کی، جس پر شائستہ نے آمین کہا۔ وہ فون پر موجود اپنی اور اس کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ برسوں بیت چکے تھے مگر یہ تصویر آج بھی اس کے پاس محفوظ تھی۔ جب سے اسے علم ہوا کہ وہ وجود اس کی زندگی سے جا چکا ہے، ایک شدید پچھتاوے نے اس کے گرد گھیرا تنگ کیا۔ اس نے ایسا تو نہیں چاہا تھا، مگر ہونے کو کون روک سکتا تھا؟ لیکن جو اس نے چاہا تھا وہ بھی تو سراسر گناہ تھا۔ اس کی سزا بھی تو بھیانک ہونا تھی۔ اسے اس سزا سے خوف محسوس ہونے لگا۔ شاید اب بھی کوئی موقع ہو کہ سب سدھارا جا سکے۔ اسے ایک کوشش تو کرنی چاہیے تھی۔ وہ وجود اب نم آنکھوں سے دوبارہ اس تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ گہری ہوتی رات نے بہت سارے راز اپنے اندر دفن کر لیے تھے۔ شام کی نیلگو اندھیرے نے جب پورے آسمان کو اپنے گھیرے میں لے لیا تو بیڈ پر موجود اسٹوڈنٹس کے پرچوں کی چیکنگ کرتی وہ نظر آ رہی تھی۔ نارنجی رنگ کا سوٹ پہنے، گلے میں سفید دوپٹہ ڈالے، گھنگریالے بالوں کو جوڑے کی شکل دیے، سرخ بال پین کو پرچوں پر استعمال کرتے وہ اپنے کام میں منہمک تھی۔ بار بار اس کی نظر بھٹک کر اس گھر کی جانب جا رہی تھی جو عنایا نے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ اس کی سوچوں کا محور کسی اور کے گرد گردش کر رہا تھا۔ عنایا اس کو کام میں مشغول دیکھ رہی تھی۔ اس اب کی بار اٹھتی نظر بھی اسے پوشیدہ نہیں تھی۔ کافی بار کی پسندیدگی سے بھرپور نظر کا جائزہ لیتے بالآخر وہ بول ہی پڑی۔ آپا، آپ کو یہ پسند آ گیا ہے نا؟ اسکرٹ کے ساتھ جینس پہنے اس نے اپنے ہاتھ میں موجود کی چین اس کے سامنے لہراتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ پہلے ہاں اور پھر نفی میں سر ہلا گئی۔ ارے نہیں، میں تو ویسے ہی دیکھ رہی تھی، اس نے خجل ہوتے کہا۔ اس دن تو آپ کہہ رہی تھی کہ یہ پیارا ہے۔ اسے عائد کا اس روز والا جواب اچھی طرح اس پر تھا۔ ہاں پیارا ہے، اس کے جواب سے عنایا کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ آج سے یہ آپ کا، اس نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے کی چین عائد کے ہاتھ میں تھما دی۔ ارے نہیں بیبی، یہ آپ کو پسند ہے نا تو میں کیسے رکھ لوں؟ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کی چین کو رکھ لے، مگر وہ اس کی چھوٹی سی بہن کو بھی بہت پسند تھا نا۔ یہ آپ کو بھی پسند ہے آپا، آپ کے پاس رہے یا میرے پاس، بات تو ایک ہی ہے۔ اور آپ ہی تو سمجھاتی ہیں کہ فیملی میں میرا اور تمہارا نہیں ہوتا، سب اپنا ہوتا ہے۔ اس نے اس کی بات کا حوالہ دیتے عائد کو لاجواب کر چھوڑا۔ کتنی سمجھدار ہو گئی ہو تم، وہ مسکراتے عنایا کے پھولے گالوں کو چومتے پرمسرت سی بولی۔ اس نے یقیناً اپنی بہن کی تربیت پر بہت توجہ دی تھی۔ عنایا کو اس نے بچوں کی طرح پالا، یہ کہنا غلط نہیں تھا کہ عائد اس کی دوسری ماں تھی۔ آپ کی طرح آپا؟ اس نے سوال پوچھا، جیسے اسے بس کسی بھی طرح اپنی آپا جیسا بننا ہو۔ مجھ سے بھی زیادہ، وہ چہکتے ہوئے بولی۔ نہ جانے کیوں لیکن اس کی چین پر اپنی ملکیت کا احساس ہی اسے عجیب سی سرشاری میں مبتلا کر گیا تھا۔ مسکراہٹ تھی کہ اس کے لبوں سے جدا ہی نہ ہو رہی تھی۔ معاذ نے اپنی طبیعت کی خرابی کی اطلاع اس تک پہنچا دی تھی، جس کے باعث وہ آج رکشے پر ہی کالج آ گئی تھی۔ گھر جا کر اس کا ارادہ معاذ کی تیمارداری کرنے کے لیے جانے کا تھا۔ کالج سے واپسی پر اسے ایک سڑک کا فاصلہ عبور کر کے دوسری سڑک پر جا کر ہی رکشہ ملنا تھا۔ عنایا کی دی گئی کی چین اس وقت اس کے ہاتھ میں موجود تھی۔ وہ اس کو اپنے بیگ کی زپ کے ساتھ جوڑنے ہی والی تھی، مگر مس آئمہ کی بات سنتے سنتے کی چین اس کے ہاتھ میں ہی رہ گئی اور وہ کالج سے باہر آ گئی۔ وہ اس کو اپنے بیگ کے ساتھ نتھی کرنے ہی والی تھی کہ دوسری طرف کی سڑک پر ایک خالی رکشہ نظر آیا۔ بے دہانی میں سڑک پر تیز قدموں سے چلتی وہ ہیوی بائک کو دیکھے بغیر اس سے پہلے کہ آگے کو بڑھ کر اس بائک کا نشانہ بنتی، کسی مضبوط ہاتھ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے پیچھے اپنی جانب کھینچا۔ وہ وجود اس اچانک افتاد پر بھی اس لڑکی کو خود سے ٹکرانے سے روک گیا تھا۔ ایک پل کو عائد اس حادثے کو سمجھنے سے قاصر رہی۔ اس کے حواس اس اچانک ہوئی افتاد پر معطل ہوئے۔ اس کے ہاتھ میں موجود کی چین دور سڑک پر جا کر زمین بوس ہوئی۔ ہینڈ بیگ کندھے سے نیچے کو جھول گیا تھا۔ اس کی سیاہ چادر سرک کر اس کے سیاہ گھنگرالے بالوں کا دل فریب منظر پیش کرنے لگی۔ کھلے سیاہ بالوں کی چند لٹیں اس کے چہرے کے گرد محو رقص ہوئیں۔ کانوں میں موجود بالیوں نے ہنکورے لیے۔
सौले ने एक एक मंजर को अपनी आंखों में जज्ब किया। उसने अपने हाथ में मौजूद इस मजबूत हाथ को देखा और अगले ही पल इस मजबूत हाथ वाले को एक लम्हे को उसका दिल रुक सा गया था। वो उसके इतना करीब मौजूद था कि उसे ये सब खौफ महसूस हो रहा था। उसने उसका हाथ छोड़ा तो वो होश में आती अपनी चादर दुरुस्त कर गई थी। न जाने क्यों मगर उसकी आंखों में देखने की हिम्मत ना हो रही थी। आप बाइक से टकराने वाली थीं, इसलिए ये सब हुआ। माथे को उंगलियों से मसलते वो शर्मिंदा सा अपनी सफाई दे रहा था, यूं जैसे बहुत बड़ी गलती सरजद हो गई। शुक्रिया, बमुश्किल अपने हलक को तर्क करते उसने जवाब दिया। वो उसके दिल से मशकूर थी मदद ना कर क्योंकि अगर वो उसकी मदद ना करता तो यकीनन उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता। कुछ तलाश करते हुए आयत की नज़र सड़क पर मौजूद कीचेन पर गई। उसकी निगाहों का पीछा करते उसकी निगाह भी वहीं टिक गई। बेयकीनी से सोहले ने उसकी जानिब देखा। वो फौरन आगे बढ़ी और सड़क पर मौजूद कीचेन उठाई। वो घर टूट चुका था और जिसका टूटा था वही उसको बचा रहा था। इसकी निगाहें उसकी कीचेन पर महसूस करते उसे शदीद नदामत का एहसास हुआ। आई एम सॉरी, सॉरी प्लीज़। पहले उस कीचेन को खोने का गम इस पर और फिर उसके मालिक का अपने नुकसान को देख लेने का गम। इसकी आंखों में नमी झलकना शुरू हो गई। न जाने क्यों वो इस घर और इस घर के मालिक के लिए इतनी हसास हो रही थी। इट्स ओके। वो मुड़कर जाने लगा कि इस आवाज़ ने उसके कदमों को मुंजमद किया। मैंने आपका घर तोड़ दिया, मुझे माफ़ कर दें। मैं शर्मिंदा हूँ। मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी। पता नहीं कैसे वो मेरे हाथ से छूट गया। बात करते वक्त उसका लहजा भीगा हुआ था। वो जानता था कि वो रो देने वाली होगी, मगर उसने पलटकर नहीं देखा। घर टूट चुका है, अब आंसू बहाने से जुड़ तो नहीं जाएगा। आप प्लीज़ खुद को मत थकाएं। उसके लहजे में बरसों की थकान मौजूद थी। घर तो हकीकत में टूटा था, तो इस आर्जी टूट फूट पर उसे कैसे अफसोस होता। आपका शुक्रिया सौले, वो ममनून हुई। क्या कोई इतने प्यार क्या कोई इतने प्यार से भी किसी का नाम ले सकता है? ये क्या कर बैठी थी वो। इसका नाम उसके सामने ही ले गई। आज दूसरी बार उसकी ज़ुबान से ये नाम अदा हुआ था। आज हुआ भी तो उसके सामने, जिसने उसकी ज़ुबान से अपना नाम सुनकर बेसाख्तगी में पलटकर उसकी जानिब देखा। वो जो उसी की जानिब देख रही थी। एक लम्हे को दोनों की नज़रें मिली। उसकी आंखों में झलकती नमी, लेकिन चेहरे पर मौजूद इत्मीनान, जो यकीनन उसके माफ़ कर देने से तर आया था। एक लम्हे को सौले को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। एक लम्हा और एक लम्हा ही काफ़ी होता है जज्बात और एहसासात बदलने में। अगले ही लम्हे वो मुड़ा और वापस पलटा नहीं। उसे लगा कि अगर वो पलटा तो कुछ हो जाएगा। शायद वो हो जाएगा जो वो कभी नहीं चाहता था। हाँ, सौले मंसूर को मोहब्बत होने से डर लगता था, लेकिन क्या कोई खुद को रोक पाया है मोहब्बत करने से? आसमान पर मौजूद परिंदों ने उसको मुस्कुरा कर देखा जो मोहब्बत से दूर भाग रहा था। मास की तबीयत खराबी की इत्तला मिलते ही हमदानी साहब उसके घर तशरीफ़ लेकर आ गए थे। रुखसाना बेगम उनके और सिद्दीकी साहब के लिए चाय का बंदोबस्त करने किचन की जानिब चली गईं। वो दोनों भाई इस वक्त मास के कमरे में मौजूद थे। कमरों की दीवारों पर मौजूद हल्के आसमानी रंग का पेंट, सफ़ेद रंग का फर्नीचर, गहरे नीले ब्लाइंडर्स और सफ़ेद चिकना फर्श बिलाशुबा उस कमरे की खूबसूरती बेमिसाल थी। हमदानी साहब उससे उसकी तबीयत के मुतालिक पूछ रहे थे। वो उनका भतीजा होने के साथ साथ होने वाला इकलौता दामाद था, जिनको उन्होंने अपनी लाडली बेटी सौंपनी थी। इसको परहेज़ की ताकीद करते वो उसके लिए बेहद फ़िक्रमंद दिखाई दे रहे थे। माज़ ने आज तक उनको सिर्फ चचा की हैसियत से ही देखा था, मगर आज वह इन्हें किसी और नज़र से देख रहा था। उसे हमदानी साहब में वजीहा का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो उसके ख्यालों में चुपके से दबे पांव वारिद हो चुकी थी। जाने अनजाने में ही सही, मगर अब वो आयत के बजाय वजीहा को सोचने लगा था। रुखसाना बेगम चाय के साथ दीगर लवाजमात लेकर आईं और उन्हें पेश किए। ऐसा करो माज़, अभी काम से ब्रेक ले लो। तुम्हारी सेहत ऑफिस वर्क के लोड से ख़राब हो, मैं ये नहीं चाहता। वो चाय के घूंट भरते संजीदगी और परेशानी से उसे ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टियां लेने का कह रहे थे। अगर काम से इतना लंबा ब्रेक लूँगा तो बाद में सारे काम निपटाते तबीयत तो बिगड़ ही जाएगी। बेहतर नहीं कि एक दो दिन के वक्फे से ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लिया जाए। इसकी बात में वज़न था, जिस पर हमदानी साहब ने इनकार भरा। डॉक्टर ने इतने तेज़ बुखार की वजह नहीं बताई क्या भाई? वो अब के अपने बड़े भाई से मुखातिब हुए। डॉक्टर का कहना है कि बरखुरदार ने खुद को टेंशन में रखा हुआ है, जिसके बायस इसकी तबीयत में बिगाड़ आया है और इसी की वजह से इसे बुखार हुआ, जो कि शिद्दत इख्तियार कर गया। उन्होंने अपने सपूत को कनखियों से देखते डॉक्टर की बातें दोहराईं, जिस पर वो शर्मिंदा सा सर झुका गया था। वो जानते थे कि माँ साहब की परेशानी की क्या वजह थी। बेटा, कोई मसला है तो शेयर कर सकते हो, वो उसे एतमाद में लेते बोले। लेकिन कोई उसे पूछता कि कैसे अपने दिल की बात उनसे शेयर कर सकता था। जिससे की थी उन्होंने उसकी ही मुखालफत कर दी, और वो तो वजीहा के बाबा थे जो अपनी बेटी की खुशियों के लिए हर हद तक जा सकते थे। बस काम का लोड और कुछ नहीं। वो थकन से भरपूर लहजे में झूठ बोलते बेड टाउन से टेक लगा क्या था। चलो अब रेस्ट करो, ज़्यादा बातें नहीं करो, दवा लेकर सो जाओ, हम लाउंज में चलते हैं।
صدیقی صاحب اس کو تاکید کرتے بھائی سے مخاطب ہوئے، جس پر وہ چائے کا کپ میز پر رکھتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پیچھے وہ سر ہاتھوں میں تھامے مسلنے لگا تھا۔ وہ کمرے سے باہر لاؤنج میں صوفوں پر براجمان ہوئے تو ہمدانی نے بات کا سلسلہ جوڑا۔ بھائی، مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں جیا اور معاذ کی نسبت کو علی الاعلان سب پر واضح کر دینا چاہیے۔ وجیہہ کے چند رشتے آ چکے ہیں اور کچھ خاندان سے اور کچھ خاندان سے باہر بھی۔ میں نہیں چاہتا کہ مزید کوئی رشتہ آئے۔ جیا میں نے آپ کو سونپی ہے بھائی۔ آپ جانتے ہیں میری جیا بہت حساس ہے۔ فرخندہ کی رفاقت کے بعد اس کا دل بہت نازک ہو چلا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے کسی قسم کی بھی تکلیف ہو۔ وہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ وہ ایک بیٹی کے باپ تھے جنہیں سب سے زیادہ اپنی اولاد پیاری تھی۔ وہ اپنے بھائی سے بھی حوصلہ افزائی کی ہی امید رکھتے تھے۔ انہیں معاذ کی جانب سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ بہت خوش تھے کہ جیا ان کی لاڈلی معاذ کے نکاح میں جائے گی۔ یہ بات مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں، کیونکہ تم جانتے ہو جیا مجھے بھی بہت عزیز ہیں۔ معاذ اگر میرا بیٹا ہے تو جیا میری بیٹی۔ تم بالکل بھی فکر نہیں کرو۔ میں تم سے بات کرنے ہی والا تھا کہ تم نے پہل کر لی۔ اگلے ہفتے ہی معاذ اور جیا کی منگنی کی تقریب رکھ لیتے ہیں، پھر چند ماہ تک نکاح اور شادی، کیونکہ ابھی شادی کی بالکل بھی تیاری نہیں۔ اور تم تو جانتے ہو کہ معاذ میرا اکلوتا بیٹا ہے اور جیا تمہاری اکلوتی بیٹی۔ ان کی شادیوں کے ارمان تو ہم سب کو ہی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے سارے خدشات دور کر گئے تھے۔ لیکن بھائی، معاذ کی اس کی طبیعت 1-2 دن تک ٹھیک ہو جائے گی، تم فکر نہیں کرو۔ اگلے جمعے کو منگنی کی رسم ادا کر کے معاذ اور جیا کو ایک رشتے میں باندھ دیتے ہیں۔ اگر جیا کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں تو نکاح کے حق میں تھا۔ کہہ تو آپ ٹھیک رہے ہیں، مگر جیا ابھی شادی کے لیے میچور نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اس رشتے کو سمجھنے کے لیے 1 سال تو لے، پھر ہی اس کا نکاح ہو۔ اور ویسے بھی اس کی پڑھائی تو ابھی باقی ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ سکون سے اپنی ڈگری مکمل کر لے، تاکہ بعد میں ساری توجہ اپنے شوہر اور سسرال پر رکھے۔ ہمدانی صاحب کی باتوں پر صدیقی صاحب نے سمجھنے والے انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ انہیں معاذ کو سراب سے نکال کر حقیقت کی دنیا میں لانا تھا۔ ہمدانی صاحب گھر آئے اور صاحبزادی کو منہ پھلائے لاؤنج میں بیٹھے دیکھا تو اس کے قریب آ کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ انہیں اس کا چہرہ دیکھ کر ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ وہ اس کی ناراضگی کی وجہ سے باخبر تھے۔ میری بیٹی ناراض ہے مجھ سے؟ انہیں اچھا لگتا تھا اپنی جیا کی زبان سے محبت بھرا گلہ سننا۔ بابا، آپ کو پتا تھا نا میں نے آپ کو اپنی نئی پینٹنگ دکھانی ہے، مگر آپ لیٹ آئے۔ خوبصورت چہرے پر نازک سا شکوہ تھا، جس کو وہ ہمیشہ چٹکیوں میں دور کر جایا کرتے تھے۔ ان کی بیٹی بہت جلد مان جاتی تھی۔ مجھے یاد تھا بیٹا۔ انہوں نے اپنی صفائی پیش کرنا شروع کی تو وجیہہ نے انہیں ٹوکا۔ پر آپ پھر بھی لیٹ آئے۔ آپ کو آفس زیادہ عزیز ہے کیا؟ وہ روحانسی ہوئی۔ ہرگز نہیں میری جان، مجھے میری بیٹی سب سے زیادہ عزیز ہے۔ میں آفس میں نہیں تھا۔ اس کے گرد اپنے بازو مائل کرتے اس کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ پھر کہاں تھے؟ وہ تجسس بھرے لہجے میں شکوے کو شامل کرنا نہیں بھولی تھی۔ بھائی کی طرف گیا تھا۔ ان سے بات کے دوران معلوم ہوا کہ معاذ کل رات سے بخار میں مبتلا ہے، بس پھر آفس سے واپسی پر اس کی عیادت کرنے چلا گیا۔ وہ اس کو سارے واقعے کی تفصیل سے آگاہ کر گئے تھے، جس پر ان کے شکوے کی وجہ اداسی اور فکر مندی نے لے لی تھی۔ بابا، وہ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ ہمدانی صاحب اس کی فکر پر مسکرائے۔ ہاں میری جان، بہت بہتر ہے۔ 1-2 دن ریسٹ کرے گا تو فٹ ہو جائے گا میرا جوان۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں گویا ہوئے، لیکن جیا کی فکر دور نہیں کر پائے۔ وہ اداس سی وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے پینٹنگ بھی نہیں دکھائی۔ اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ نوال ملازمت سے کھانا میز پر سیٹ کرنے کا کہہ کر اس کو بلانے کے لیے کمرے میں گئی تو اسے گمسم پایا۔ جیا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنی کھوئی کھوئی کیوں ہو؟ وہ اس کے چہرے پر شوخی دیکھنے سے قاصر تھی۔ بھابھی، کیا آپ مجھے اپنا فون لا دیں گی؟ اس نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ ہاں، مگر خیریت تو ہے؟ نوال نے کم فہمی سے پوچھا۔ بھلا وجیہہ کو اس کے فون سے کیا کام ہو سکتا تھا؟ آپ کے پاس معاذ کا نمبر ہے نا؟ وہ اس کے بے تکی سوال پر شش و پنج کا شکار ہوئی۔ ہے تو صحیح، مگر کیا ہوا؟ ان کے چہرے پر ابھی تک ناسمجھی موجود تھی۔ مجھے ان کی خیریت جاننی ہے، جیا نے بات واضح کی۔ تو کیا تمہارے پاس معاذ کا نمبر نہیں؟ ان کا تو حیرت سے منہ ہی کھلا رہ گیا۔ نہیں، ایک لفظی جواب۔ تم دونوں کزنز ہو اور بہت جلدی منگنی بھی ہونے والی ہے۔ بابا بتا رہے تھے کہ تایا کہہ رہے ہیں اگلے جمعے کو تم دونوں کی منگنی کر دی جائے، اور تمہارے پاس اس کا نمبر ہی نہیں۔ وہ تو حیرت کے پہاڑ پر جا کھڑی ہوئی۔ نمبر نہ ہونے میں ایسی کوئی بڑی بات تو نہیں ہے بھابھی۔ منگنی کے نام پر چہرے پر آئی سرخی کو چھپاتے اس نے بے نیازی سے کہا۔ کس زمانے میں ہو تم جیا؟ لوگ تو اپنے کزن کے نمبر بھی فون میں رکھتے ہیں، اور تم نے اس کزن کا نمبر بھی فون میں نہیں رکھا جس سے تمہاری نسبت برسوں سے طے ہے۔ بھابھی، میں نہیں چاہتی کہ میں کوئی ایسا کام کروں جو میرے اور ان کے رشتے کو خراب کرے۔ فون پر باتوں سے ایک دوسرے کی ذات میں چھپے راز عیاں ہو جاتے ہیں، پھر وہ بات ہی نہیں رہتی جو شادی کے بعد جائز رشتے میں بن کر آتی ہے۔
ہمارے دین میں بھی تو اس چیز کی اجازت نہیں۔ وہ تحمل بھرے لہجے میں ساری بات واضح کرتے نوال کو مسلسل حیران کرتی چلی گئی۔ معاذ بہت خوش قسمت ہے جو اسے تم مل رہی ہو۔ انہیں اس کی سوچ کا زاویہ بہت پسند آیا تھا۔ انہوں نے نن کی تعریف کی۔ میں بہت خوش قسمت ہوں بھابھی جو وہ مجھے مل رہے ہیں۔ اپنی نگاہوں میں اس کا چہرہ سموئے وہ محبت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ وہ چراغ لے کر بھی ڈھونڈے تو بھی تم جیسی نہ مل پائے۔ وہ پھر اس کو اس کی اہمیت جتانے لگی۔ میں سورج لے کر بھی نکلوں گی تو ان جیسا تلاش نہیں کر سکتی۔ اس نے کھلے دل سے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ بے وقوف ہو تم۔ ان کو بھی یہی لگتا ہے، وہ ترکی بترکی بولی۔ تو کیا تمہیں برا نہیں لگتا اس کا تمہیں بے وقوف سمجھنا؟ انہوں نے جاننا چاہا۔ جن کو چاہا جائے کیا ان کی باتیں بری لگتی ہیں؟ کبھی کبھی تم اتنی گہری باتیں کر جاتی ہو کہ میں حیران رہ جاتی ہوں۔ کہاں سے سیکھی ایسی باتیں؟ وہ اس لڑکی کی باتوں سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکی۔ اپنے کزن برادر سے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہارا خالہ زاد ہوگا، وہی ہے جو اپنی باتوں کی گہرائی سے کسی کو بھی ڈبونے کا ہنر رکھتا ہے۔ میرے بھائی کمال ہیں، ان جیسا کوئی نہیں۔ وہ اپنے بھائی کی تعریف میں زمین اور آسمان کے کلابے ملانے لگی۔ اچھا یاد آیا، بابا کہہ رہے تھے کہ جن کو بھی مدعو کرنا ہے کر لو، اگلے جمعے تمہاری منگنی کی تقریب منعقد کی جائے گی۔ نوال نے اسے اطلاع دی۔ میں اپنی دوستوں کو تو یونیورسٹی میں ہی مل کر بتا دوں گی، مگر بھائی کو میں خود انوائٹ کرنے جاؤں گی۔ اس نے چند لمحے سوچنے کے بعد جواب دیا۔ چلو ٹھیک ہے، اب جلدی سے آؤ، کھانا کھا لو۔ وہ واپس جانے لگی جب جیا نے دوبارہ ان کی توجہ اس جانب مبذول کروائی۔ بھابھی فون؟ اچھا میں فون لا کر دیتی ہوں، تم کال کر کے آ جانا۔ ہیلو بھائی، کس نے کہا کہ میں کال کرنے والی؟ جیا نے گویا نیا انکشاف کیا۔ تم نے ہی تو کہا کہ کال کرنی ہے معاذ کو، وہ الجھی ہوئی بولی۔ ہاں کرنی ہے تو؟ انہوں نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو یہ میری پیاری بھابھی کہ آپ ان کی خیریت پوچھیں گی، وہ بھی فون سپیکر پر لگا کر۔ وہ نوال کو شانوں سے تھام کر گویا ہوئی۔ تم نہیں سدھر سکتی۔ انہوں نے اس کے سر پر چپت لگائی جس پر وہ ایک لمحے کو گڑبڑائی مگر پھر دل کھول کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی اس کے دل کی کیفیت کے مطابق کھنکدار اور شفاف تھی۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تو بیتے لمحے چھپاک سے آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگے۔ اس کا معصوم پر مطمئن چہرہ پھر سے اس کی نگاہوں کے بار ابھرا۔ دل نے ایک نئے جذبے کی نوید سنائی۔ دل کی دھڑکن معمول سے ہٹ کر چلنے لگی۔ اس کا دل گھبرانا شروع ہو چکا تھا۔ سانس تھی کہ لمبی ہو چلی۔ وہ گہرے سانس بھرتے خود کو اس منظر سے دور گھسیٹنا چاہ رہا تھا، لیکن اسے یہ ممکن ہوتا نہیں لگ رہا تھا۔ دل نے دماغ کے سارے دعووں کو پاش پاش کر چھوڑا۔ اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی تو گاڑی سٹارٹ ہوئی۔ برقی رفتاری سے گاڑی کو فوراً وہاں سے ہٹایا گزا کہ پھر وہ لڑکی اسے نظر آتی۔ اللہ پلیز وہ لڑکی دوبارہ میرے سامنے نہ آئے۔ دل ہی دل میں دعائیں مانگتے وہ اپنی کیفیت پر حیران تھا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ یہ لڑکی اسے عجیب خوشگوار جذبے کا احساس دلا رہی تھی۔ اسے دور رہنا تھا۔ وہ گاڑی کو سڑک پر دوڑاتا رہا۔ سوچوں کے محور میں ڈھیروں یادیں گردش کرتی رہیں، تلخ یادیں، حسین یادیں جو اس کا منہ چڑھا رہی تھیں۔ فون کی بیل نے اسے سوچوں کے بھنور سے باہر نکالا۔ اس نے موبائل فون چیک کیا تو 5 مس کالز تھیں۔ وہ حیران ہوا کہ اسے یہ آواز سنائی کیوں نہ دی۔ سنتے بھی کیسے جب کان کے پردوں کے پار دلکش آواز نے گھیرا ڈالا ہو تو یہ کال کی ٹونز دل کو بری محسوس ہوتی ہیں۔ دل دماغ سے اپیل کر کے بلکہ حکم لگا کر اس آواز کا راستہ روکنے کو کہتا ہے، اور دماغ تو شروع سے ہی معصوم ہوتا ہے، جو دل کہتا ہے اس پر لبیک کہہ دیتا ہے۔ اس نے نمبر چیک کیا تو کولیگ کا نام سامنے آیا تھا۔ چند لمحوں میں ہی اسے یاد آ چکا تھا کہ وہ گرلز کالج میں وائس پرنسپل سے کچھ ڈسکس کرنے جا رہا تھا۔ اس کا کولیگ کب سے کالج میں موجود اس کا انتظار کر رہا تھا، جو اس کے بعد پہنچنے والا تھا، اور پچھلے 1 گھنٹے سے وہاں موجود تھک چکا تھا، مگر صالح تھا کہ آیا ہی نہیں۔ اس نے کال بیک کی۔ کہاں رہ گئے صالح؟ پرشکوہ آواز نے اس کو احساس دلایا کہ وہ کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ سوری، بس ابھی آ رہا ہوں۔ وہ اس کو اس واقعے کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا تھا، اور جھوٹ بولنے سے بہتر تھا کہ اس بات سے دوری اختیار کرتا۔ رہنے دو، وائس پرنسپل جا چکے ہیں، میں ابھی گھر جا رہا ہوں، کل مل لیں گے، اور ہاں آپ کالج ٹائمنگ میں ہی آنا، بریک ٹائم بالکل ٹھیک رہے گا۔ وہ اس کے مشورے کو سننے کے بعد مثبت جواب دیتے کال کاٹ گیا تھا۔ ابھی کال کٹ ہی ہوئی کہ ایک آواز نے اس کو پھر سے ششوپنج میں مبتلا کیا۔ صالح دیکھو، آج بھی تمہارے والے کالج میں پڑھاتی ہے۔ نوشین آپا کی آواز نے اسے ایک نئے مسئلے میں ڈال دیا تھا۔ یہ کس مسئلے میں الجھ چکا تھا وہ؟ میں کل کسی اور کو بھیج دوں گا، لیکن خود نہیں جاؤں گا۔ دل میں خود سے مخاطب ہو کر اس خطرے کو ٹال رہا تھا جو اس لڑکی کے سامنے آتے ہی اس کے ساتھ پیش آنے والا تھا۔ صالح منصور اس معصوم لڑکی کو اپنے لیے خطرہ سمجھنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ انسان خطرناک ہی تو ہوتا ہے جو دل چرا کر لے جائے۔
सड़क के किनारे पर खड़े इस टूटे घर को अपने नरम हाथों में थामे वो इसको वो लम्स महसूस हो रहा था जो कुछ देर पहले उसके हाथ में मौजूद एक मजबूत और तवाना हाथ ने उसको अता किया था। वो हमेशा इन चीज़ों से बहुत दूर रही थी। जब कज़न्स आपस में एक दूसरे को छू लेते हैं या फिर किसी दुकानदार से खरीदारी के बाद हाथ में सामान या पैसे थामते उनके हाथ से हाथ मस हो जाते हैं, उसे ये चीज़ें सख्त नापसंद थी। अभी जो भी हुआ वो भी अचानक, बेसाख्ता और बगैर किसी गलत नीयत के था। ना उसकी नीयत में खोट था और ना ही उस हाथ को थामने वाले की। उसने उसको साइड पर करते झटके से उसका हाथ छोड़ा। इसके चेहरे पर मौजूद शर्मिंदगी उसके बाकिरदार होने की गवाही दे रही थी। अगर कोई और मौका होता तो स्वाले भी उसका हाथ थाम लेता तो यकीनन वो उसको एक बुरे किरदार का मालिक समझती। उसके नज़दीक मोहब्बत में अगर हया न रहे तो वो मोहब्बत पाकीज़गी की हदूद को फलांग कर गुनाह की हद में दाखिल हो जाती है। अगर इसका उसे खुद से टकराने से बचाना, शर्मिंदगी से सर झुकाना, उसे पलट कर देखना, बेयकीनी से उसकी जानिब रुख करना, उसको फ़ौरन माफ़ कर देना, उसे दिलासा देना, उसे वापस पलट कर ना देखना, सब याद आया था। वो जान ही ना पाई कि वो मुस्कुरा रही थी। डिम्पल भी उसके चेहरे की रानाई में इजाफा करने के लिए तैयार खड़े थे। क्या है आप साले, कोई और होता तो मौके से फ़ायदा उठाता, मगर आप तो वो इंसान हैं कि जिसको मैं रब से अपने लिए मांगने लगी। आप किसी के भी आइडियल हो सकते हैं। आपने मुझे एहसास दिलाया कि एक नामहरम मर्द अगर अच्छी तरबियत और अच्छे किरदार का मालिक हो तो दुनिया कितनी हसीन हो सकती है। आप औरत की इज्जत करना जानते हैं। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो आपको मेरा नसीब बना दे। आपने आयत मुस्तफ़ा को खुद से मोहब्बत पर मजबूर कर दिया। वो हल्के हल्के कदम उठाते सड़क के किनारे चलने लगी। एक रक्शे वाले की आवाज़ पर उसने नासमझी से उसकी जानिब देखा। बाजी, कहाँ जाना है आपको? उसकी आवाज़ पर उसे याद आया कि वो रक्शे की खातिर ही दूसरी सड़क पर जा रही थी। वो इस रक्शे वाले को घर का पता बताते रक्शे में सवार हो गई। गुजरे पल एक हसीन याद की मानंद उसके चेहरे को तरोताज़ा कर रहे थे। उसने शिद्दत से उसके साथ की दुआ मांगी थी। उसे उसके साथ हमेशा ऐसा महसूस होता जैसे वो उसका मुहाफ़िज़ हो। वो इस मुहाफ़िज़ को अपने लिए मांग लेना चाहती थी। और मर्द तो वही होता है जिससे औरत को हिफाजत का एहसास हो, फिर चाहे वो महरम हो या ना महरम। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।